شیخ امام النحو محمد اسماعیل صابری 19ویں صدی کے خراسان غزنوی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر مرد مجاہد، عالم فاضل بعمل کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ عالم اسلام کا پرچم بلند کیا اور پاک و ایشیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ اس خانہ بدوش پٹھان قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی کہ جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ اس خانہ بدوش پٹھان قبیلے کے بڑے مشر صدردین اخونزادہ کے پوتے حافظ ابراہیم اخونزادہ کے بیٹے محمد اسماعیل صابری رحمت اللہ علیہ نے عالم اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنی مال و جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے اکابرین کے ساتھ انگریز، فرنگی، قادیانیوں اور دیگر اسلام شر پسند دشمن عناصر کو الہی کلمت اللہ کی خاطر جہاد کر کے شکست دی۔ آپ کے اس خانہ بدوش پٹھان قبیلے کا تعلق اوغوز ترک قبائل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کی مثال تاریخ کے اوراق سے ملتی ہے کہ جب اوغوز قبائل و اوغوز سلاطین وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تو آپ کا خاندان اور قبیلہ اوغوز خاندان اور ان کے قبائل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بلاخر آپ کے دادا صدردین اخونزادہ تقریباً 18ویں صدی کے آخر میں افغانستان کے علاقہ غزنوی خراسان سے ہجرت کر کے ہندوستان کے علاقہ پنڈ دادن رہائش اختیار کی اور کچھ عرصہ وہاں رہائش پذیر رہے، اور پھر آپ کے دادا صدردین اخونزادہ وہاں سے ہجرت کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقہ جنوبی وزیرستان کے گاؤں کلاچی چدرڑ میں قائم مقام ہوئے، جہاں اس مرد مجاہد، عالم فاضل، عالم بعمل، ولی کامل، امام النحو، استاد العلماء، شیخ التفسیر والحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا محمد اسماعیل صابری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 25 جون سن 1908 میں ہوئی۔ آپ کے دادا صدردین کے 3 بیٹے تھے، محمد دین، احمد دین اور حافظ ابراہیم اخونزادہ، اور آپ حافظ ابراہیم کی آل سے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے سن 1931 میں تحریک پاکستان میں اپنے اکابرین کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے سن 1965 کی جنگ میں حصہ لیا اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے ختم نبوت تحریک چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے تحریک ریشمی رومال کے لیے بہت سی قربانیاں دی اور تحریک ریشمی رومال کا اہم رکن بنے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے 350 کے قریب افراد پر مشتمل ایک قبیلہ کو مسلمان کیا، اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے 13 سال کے عرصہ میں دارالعلوم دیوبند انڈیا کے مدرسہ کے تمام دورہ حدیث شریف طلباء میں سے اول پوزیشن حاصل کی اور آپ کو امام النحو کا لقب ملا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے کرتا مبارک میں ان کی وصیت کے مطابق کفن دیا گیا۔ آپ کے والد حافظ ابراہیم فارسی کے ماسٹر تھے اور چدرڑ کی مسجد میں امامت کراتے تھے۔ آپ 3 بھائی تھے، اسحاق، عبداللہ اور اسماعیل۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین تھے۔ 13 سال کی عمر میں پرائمری تا مڈل کی تعلیم مکمل کی۔ اس زمانہ میں ہائی سکول کہیں دور دراز ایک آدھ تھا، تو اس لیے مڈل کی تعلیم پر اکتفا کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مڈل کی تعلیم ایم اے کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ کے والد حافظ ابراہیم کی خواہش تھی کہ مڈل کے بعد دین کا علم حاصل کریں، اور بعض بڑے بزرگوں کی خواہش تھی کہ آپ کو مزید اصلی علوم کی ڈگریاں حاصل کر کے آپ کو پٹواری یا تحصیلدار بنایا جائے۔ آپ کے والد مولانا ابراہیم رحمت اللہ علیہ، جو کہ اسکول میں فارسی کے ٹیچر تھے اور امامت خطابت کراتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو ہر صورت میں بہت بڑا عالم بنانا چاہتا ہوں،
اس تکرار کے بعد فیصلہ ہوا کہ قراندازی کی جائے اور قراندازی کے لیے فوری پرچیاں ڈالی گئیں۔ ان پرچیوں پر عالم، پٹواری، تحصیلدار لکھ کر ایک بچے سے کہا کہ پرچی نکالو، تو اٹھانے والے بچے نے 3 مرتبہ عالم کے نام کی پرچی اٹھائی۔ تو اس کے بعد پھر تمام بزرگوں نے اتفاق رائے سے دعا کے ساتھ جھوک عمرہ کے مدرسہ میں داخلہ دلوایا۔ یہ جھوک عمرہ معزز رابن صوبہ خیبر پختونخوا میں ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد پھر وہاں بچرا ضلع میاں والی تشریف لائے اور مشہور مدرسہ مولانا غلام یاسین رحمت اللہ علیہ کے تلمیذ شاگرد بنے۔ شیخ التفسیر ولی کامل مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس زیادہ آنا جانا تھا۔ آپ ان کی نہایت سادگی اور علم و تقوی سے بہت متاثر تھے۔ فرماتے تھے کہ عالم ایسا فاضل نہیں دیکھا جو طالب علموں کو بھی پڑھائے اور خود زمینوں میں ہل چلائے، یعنی زمینداری کرے۔ بس زیادہ آنے جانے کی وجہ سے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے چند وظائف بتلائے اور باولے کتے اور سانپ کے کاٹنے کا دم کرنا بتلایا اور اس اذن کی اجازت دے دی۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ میں آمنا سامنا ہوا، تو آپ نے اس موقع پر تلاوت کی اور مولانا صالح محمد نے نعت پڑھی۔ مناظرہ سوال و جواب میں ختم ہو گیا۔ وہاں بچرا میں ایسے کھٹن اور مشکل حالات میں دینی علوم میں عبور حاصل کیا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس زمانے میں نہ بجلی تھی اور نہ ہی کوئی اور سہولیات، تو دیا جلایا جاتا تھا۔ خال خال کسی کے گھر میں ایک آدھ لالٹین تھا۔ اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہوتا اور باقی طلباء اگر کہیں شادی کی روشنی دیکھتے تو کتابیں اٹھا کر وہاں شادی والوں کے آس پاس روشنی میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے اور علم حاصل کرتے۔ وہاں بچنا سے موقوف علیہ یعنی 7 سال کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ سہارنپور انڈیا کے بہت بڑے مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ وہاں آپ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام سے درس حدیث کے لیے انتہائی خصوصی توجہ اور محبت و احترام کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے۔ سال کے اختتام پر شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ آپ دورہ حدیث کے امتحانات کے لیے مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے جائیں، اور آپ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک خط حضرت شیخ الحدیث محدث عصر زکریا رحمت اللہ علیہ کو لکھا، جس میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے لیے مدرسہ میں داخلہ کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ سے خصوصی سفارش کی اور داخلہ دلوایا۔ سہارنپور صحات ستہ اور حدیث شریف دونوں مدارس کے بہت بڑے ممتاز علماء کرام کے شاگرد بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ عربی فارسی عبارت پڑھنے میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے آپ کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور باقی اساتذہ اکرام نے متفقہ طور پر آپ کو امام النحو کا لقب عطا کیا۔ آپ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور صحات ستہ اور درس نظامی کی ڈگریاں حاصل کی، اور اس سال کے آخر میں آپ نے امتحانات پاس کر کے تمام طلباء میں سے اول پوزیشن حاصل کر کے سند وصول کی۔ پھر اس کے بعد کچھ دن دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبات دیے، اور اسی دوران تقریباً 1 سال تک سید حسین احمد مدنی کی خانقاہ حسینیہ میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ بچپن ہی سے انتہائی ذہین و فطین تھے۔ جو بھی سبق ہوتا وہ دلچسپی اور خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر پڑھتے اور یاد رکھتے۔ اسی وجہ سے آپ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ ایک دن سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے علماء اتفاق کی مجلس برخاست ہوتے وقت حضرت سید احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مبارک کرتا اتار کر حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو بطور ہدیہ دیا۔ تصوف و سلوک کی منازل آپ نے حضرت شیخ مدنی کی خانقاہ میں طے کی۔ فراغت کے بعد آپ حضرت شیخ مدنی کے حکم کے مطابق حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے ساتھ خوش
آپ تشریف لائے۔ ناظرین، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے علاقہ پنجاب کی قدیم شہر میں مین بازار خوش آب میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ کے زیر نگرانی شعبہ کتب و فقہ و تفسیر و حدیث شریف بالخصوص صرف نحو پڑھانے کا شوق پورا کیا۔ عربی گرامر صرف نحو پڑھانے میں اتنا تجربہ اور مہارت تھی کہ سیویہ، شرح الزا، شرح قطر النداء نصاب سے ہٹ کر کتب پڑھاتے رہے۔ یوں آپ نے سب علوم دینیاں پڑھا کر ثابت کر دیا کہ عربی گرامر میں آپ PhD کر چکے ہیں، اور اسی دوران آپ دریائے جہلم کے عین دائیں کنارے ایک درخت کے نیچے قرآن و حدیث شریف کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ وہاں موجود قبیلہ جو کہ تقریباً 350 کے قریب افراد پر مشتمل تھا، ان کو کلمہ توحید پڑھا کر مسلمان کیا۔ دریائے جہلم کے کنارے آپ درس و تدریس کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی ملاقات رام چندر سے ہوئی۔ رام چندر ایک ہندو تھا۔ آپ نے اس سے مسجد و مدرسہ اور اپنی ذاتی گھر کے لیے جگہ خریدی تو رام چندر نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ مسجد کیا، مندر کیا، چلیں آپ کو زمین دو۔ پھر اس نے آپ کو کرم کے ساتھ پیمائش کر کے جگہ دی اور پھر اس میں سے مسجد اور مدرسہ کے پیسہ نکال کر آپ سے کہا کہ آپ تقریباً 300 روپے دے دیں۔ ناظرین، یہ بات تقریباً سن 1926 سے 1930 کے درمیان جامع مسجد ابو بکر صدیق بگڑ والی خوشاب کی سنگ بنیاد رکھی اور رام چندر کو پیسے ادا کیے۔ یہاں آپ کے تقریباً 16 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 11 بیٹیاں، 5 بیٹے تھے۔ آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے، ان میں سے 2 جڑوا تھے۔ اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو الخیر تھا۔ یہ بیٹا 8 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام کی دعاؤں سے اللہ تعالی نے قاری سعید احمد اسد اخونزادہ عطا کیا۔ آپ کی 11 بیٹیوں میں سے 4 زندہ رہیں اور باقی فوت ہو گئیں۔ سن 1928 میں آپ نے مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام خوشاب کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے آپ نے درس و تدریس شروع کی اور پھر آپ نے طلباء کو داخلے کے لیے ایک ایسا اشتہار مضمون بنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ عظیم الشان درس و تدریس والا کام لینا تھا کہ اشتہار کی تحریر پڑھ کر طلباء دور دراز کے علاقے سے حصول تعلیم کے لیے افغانستان اور کشمیر سے جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ آپ کے اولین شاگردوں میں سے مولانا اختر محتمم مدرسہ امینیہ دلی انڈیا، مولانا قاضی عطا اللہ جنوبی وزیرستان ٹانک، مولانا قاضی عبدالکریم کراچی، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر لاہور، مفتی احمد سعید گنجیالوی، مولانا صادق سندراکا، مولانا غلام یاسین ناڑی، حکیم حافظ محمد اسحاق جنوبی وزیرستان ٹانک، بلبل پنجاب قاری عبدالرحمن صاحبزادہ عبد المجید شاہ پرنیالہ، ٹیرا اسماعیل خان، مولانا محمد بخش کراچی اور دیگر علماء کرام نے موقوف علیہ تک ان شاگردوں کو اسباق پڑھائے۔ جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام خوشاب حاضہ نے سینکڑوں ممتاز علماء کرام پیدا کیے جو اندرون اور بیرون ملک میں دینی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حضرت مفتی احمد سعید مرحوم پر اتنی محنت کی کہ بقول مفتی احمد سعید کے والد مفتی محمد شفیع کہنے لگے کہ حضرت شیخ امام النہب نے میرے بیٹے کو اتنی محنت اور کاوش سے پڑھایا کہ میرا بیٹا مفتی احمد سعید مجھ سے آگے نکل گیا اور بہت بڑا عالم اور فاضل اور محدث بن گیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے تحریکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ امام النہب نے تحریکوں کا مرکز خاکسار تحریک جو کہ علامہ مشرقی نے جلائی۔ سن 1935 میں خاکسار تحریک کے بانی علامہ مشرقی تحریر کردہ کتاب مولوی کا غلط مذہب کے جواب میں کتابچہ تحریر کیا اور اس تحریک بیلچہ والوں کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے کیے، یہاں تک کہ خاکسار تحریک دم توڑ گئی۔ تحریک ریشمی رومال یا جنگ آزادی، یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پاک و ہند پر انگریز فرنگی کا دور تھا، جس میں 56,000 کے قریب علماء اکرام کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس تحریک کے مین مرکزی کردار ابو الکلام آزاد، سید حسین احمد مدنی، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ رازدانی مدنی تھے۔ آپ کو حکم ہوا کہ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پیغامات باقی علماء اکرام تک پہنچائیں اور اس تحریک کو آگے بڑھا کر چلائیں۔ یوں آپ نے ہندوستان کا چپا چپا، گلی گلی، کوچا کوچا،
باقی علماء اکرام تک تحریک کے پیغامات پہنچائے۔ اکثر آپ ریل گاڑی وغیرہ پر سفر کرتے اور بھیس بدل بدل کر ہاتھ میں ڈنڈا، لمبا کرتا، سر پر ٹوپی اور اللہ ملنگ بابا کے بھیس میں یہ مشکل کام سر انجام دیتے۔ تحریک ختم نبوت سن 1953 میں آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے دستراز رہے۔ اتنے پرزور احتجاج اور مظاہرے کیے کہ آپ کا جلوس جب تھانہ خوشاب سے گزرتا تو پولیس تھانہ کے دروازے بند کر کے تھانہ میں موجود رہتی اور جلوس کا سامنا نہ کرتی۔ آپ کے صاحبزادے قاری سعید احمد اسد اخونزادہ کے دور میں آج سے کچھ عرصہ پہلے عبدالمجید عوان ٹرانسپورٹر کے بھائی کی وفات پر فاتح خانی کے لیے حضرت شیخ امام النہب کے صاحبزادے گوشہ جگر حضرت مولانا قاری سعید احمد اسد اخونزادہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک عمر رسیدہ ریٹائرڈ ایس پی جس کے ہاتھ بڑھاپے اور کمزوری سے کانپ رہے تھے، اس نے سوال کیا کہ یہ بندہ جو فاتح خانی کے لیے آیا ہے یہ کون ہے؟ تو حاجی عبدالمجید نے حضرت شیخ امام النہب کے صاحبزادے قاری سعید احمد اسد اخونزادہ کا تعارف کرایا۔ ان کے والد حضرت شیخ امام النہب مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھے۔ ریٹائرڈ ایس پی بزرگ کہنے لگے سن 1953 میں بطور SHO تعینات تھا اور حضرت شیخ امام النہب آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا اتنا رعب تھا کہ ہم تھانہ کے دروازے بند کر کے تھانہ میں چھپے رہتے اور کسی کی اتنی جرت اور بہادری نہیں ہوتی کہ آپ شیخ امام النہب رحمت اللہ علیہ کے جلوس کو کوئی روک سکتا۔ آپ حضرت شیخ امام النہب تحریک ختم نبوت میں 109 مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ ملتان جیل میں تقریباً 9 ماہ پابند سلاسل رہے۔ یہ تحریک جماعت احرار کی قیادت میں چلی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کی سڑک پر 10,000 شہداء ختم نبوت کے مجاہدین کے پاک خون سے رنگین ہوئے۔